بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے پورا ملک جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور یہ لاک ڈاؤن آپ کی تعلیم کے آڑے نہ آئے، اس سلسلے میں ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی اور یہ آپ کے لیے مفید و معاون ہوگی. تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. ایوب خان کا دور حکومت. جیسا کہ ابھی میں تذکرہ کر رہی تھی کہ 1956 کا آئین کیسے منسوخ ہوا اور کس طرح پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے. صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ اس نے سنبھال لیا. آئیے ایوب خان کے اقتدار میں آنے کی اور مارشل لا لگانے کی جو وجوہات یا جو جواز بتائے جاتے ہیں ان کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے اقتدار کی کشمکش. قیام پاکستان کے بعد اقتدار کی کشمکش سے مسلم لیگ میں دھڑے بندیاں پیدا ہو گئیں. اسی کشمکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر جنرل غلام محمد نے دوبارہ اسمبلی توڑی. چنانچہ سیاسی کشمکش نے ملک میں پہلے مارشل لا کی راہ ہموار کی. معاشی بدحالی. سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں معاشی بدحالی کا دورہ شروع ہو گیا. ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں خوراک کی قلت پیدا ہو گئی. معاشی بدحالی اس انتہا تک پہنچ گئی کہ ملک کے بعض علاقوں میں قحط جیسے آثار پیدا ہو گئے. نمبر 3 ہے سیاسی قیادت کا فقدان. قائد اعظم لیاقت علی خان اور حسین شہید سہروردی کے بعد پاکستان اہل سیاسی قیادت سے محروم ہو گیا اور ملک کی باغ ڈور ایسے سیاسی قائدین کے ہاتھوں میں آ گئی جو نہ تو عوام میں قومی وحدت پیدا کر سکے اور نہ عوامی مسائل حل کر سکے. اسمگلنگ اور اقربا پروری. مارشل لا کی ایک وجہ اسمگلنگ، چور بازاری، اقربا پروری اور ناجائز مارات کا حصول بھی تھی. عوام کا کوئی پرسان حال نہ تھا. متوسط طبقہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا تھا. پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا. بیوروکریسی کا کردار. بیوروکریسی نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بااثر ہونے کے باعث ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس پیدا ہونے لگی جو مارشل لا کے نفاذ کا باعث بنی. ایوب خان کی سیاست. سیاستدانوں کی باہم رسہ کشی اور سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں گورنر جنرل غلام محمد نے جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع کی حیثیت سے کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے غیر یقینی حالات پیدا ہو گئے. صوبائی تعصبات. مارشل لا کی آمد کا ایک سبب صوبائی تعصبات کا فروغ بھی تھا. سیاستدانوں نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ملک کی سلامتی کی پرواہ کیے بغیر عوامی جذبات کو خوب بھڑکایا. ایک ہی ملک کے عوام ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگے جبکہ برسر اقتدار طبقے نے اس خطرناک رجحان کو روکنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی.
سیاسی عدم استحکام 1953 سے 1958 کے دوران 2 گورنر جنرلوں نے 6 وزارتوں کو تشکیل دیا۔ اس سیاسی عدم استحکام اور پارلیمانی نظام کی ناکامی کے نتیجے میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ عوام سیاستدانوں سے متنفر ہو گئے اور ان کا جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ گیا، جو مارشل لاء کا سبب بنا۔ انتخابات کا التوا قیام پاکستان کے پہلے 11 سالوں میں کبھی انتخابات نہ کرائے گئے۔ صرف صوبوں میں باری باری انتخاب کرایا گیا۔ 1956 کا آئین پاس ہونے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 1 سال کے اندر عام انتخابات منعقد ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، اجالنا ہے۔ نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، اجالنا ہے۔ وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے۔ امید صبح جمال رکھنا، خیال رکھنا۔ امید صبح جمال رکھنا، خیال رکھنا۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ یہ دھوپ اس کی، یہ چھاؤں اس کی، ہماری دولت، ہماری دولت۔ یہ خاک پاک اس کی اپنی عزت ہے، اپنی عظمت ہے، اپنی عظمت۔ نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، اجالنا ہے۔ وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے۔ وقار اس کا کبھی نہ کم ہو، کبھی نہ کم ہو، کبھی نہ کم ہو۔ یہ سبز پرچم تمام عالم میں محترم ہو، محترم ہو۔ نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، اجالنا ہے۔ وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے۔ امید صبح جمال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ وطن سے ہم ہیں، وطن ہے ہم سے، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ چلو ملا کر قدم قدم سے، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، اجالنا ہے۔ وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے۔ امید صبح جمال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ عزیز طلباء، ہمارا صفحہ نمبر 108 میں اس سے اگلا پوائنٹ ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1959۔ 1959 میں صدر ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا ایک نیا نظام متعارف کرایا، جس کے تحت عوام کو بنیادی جمہوریت کے ممبران کا انتخاب کرنا تھا۔ بنیادی جمہوریتوں کے ممبران کی کل تعداد 80,000 تھی۔ 1962 کے آئین کے تحت ان ممبران کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے اراکین کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ یہ نظام بنیادی طور پر درج ذیل 5 مراحل پر مشتمل تھا: یونین کونسل اور یونین کمیٹی، تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، ڈویژنل کونسل اور 5واں اور آخری صوبائی مشاورتی کونسل۔ آئیے سب سے پہلا پوائنٹ پڑھتے ہیں، یونین کونسل اور یونین کمیٹی۔ یونین کونسل بنیادی جمہوریتوں کا ابتدائی ادارہ تھا۔ اسے دیہی علاقوں کے لیے یونین کونسل اور شہری علاقوں میں یونین کمیٹی کہتے تھے۔ اس میں 1000 سے 1500 ووٹر براہ راست اپنے میں سے ایک نمائندہ منتخب کرتے تھے، جس کو بی ڈی ممبر کہتے تھے۔ ان کے فرائض میں صحت و صفائی، روشنی کا انتظام، مسافر خانوں کا انتظام، پیدائش و اموات کا ریکارڈ رکھنا وغیرہ شامل تھا۔
یونین کونسل اور یونین کمیٹی کے علاوہ مقامی سطح پر 10,000 سے 20,000 آبادی والے قصبات میں قصبہ کمیٹی، 10,000 سے 30,000 کی آبادی والے ٹاؤنز میں ٹاؤن کمیٹی، 30,000 سے 5 لاکھ والے شہروں میں میونسپل کمیٹی اور 5 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں میونسپل کارپوریشن اور چھاؤنیوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ بنائے گئے۔ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل۔ مغربی پاکستان میں تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل دوسرا مرحلہ تھا ابتدائی جمہوریتوں کا۔ اس کا چیئرمین ڈویژنل آفیسر کہلاتا تھا۔ اس میں سرکاری اہلکار، نامزد ارکان اور منتخب عوامی نمائندے شامل تھے۔ ان کے فرائض میں اپنے علاقوں میں تعلیمی اور معاشی منصوبوں کی تیاری وغیرہ شامل تھے۔ ڈسٹرکٹ کونسل ضلعی سطح پر ڈسٹرکٹ کونسل قائم تھی، جس کا سربراہ ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس کونسل میں عددی تعداد سرکاری اور غیر سرکاری نامزد اراکین کی ہوتی تھی اور عددی تعداد منتخب نمائندوں کی ہوتی تھی۔ ان کے فرائض میں سڑکیں بنانا، سکولوں کا قیام، صحت و صفائی کا انتظام، ہسپتالوں کا قیام، امراض کی روک تھام کے اقدامات کرنا، آب رسانی کا مناسب بندوبست کرنا اور امداد باہمی کا فروغ وغیرہ شامل تھے۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا چوتھا پوائنٹ ہے ڈویژنل کونسل۔ ڈویژن کی سطح پر قائم اس ادارے کا سربراہ بھی ڈپٹی کمشنر کہلاتا تھا۔ ضلع کی تمام یونین کونسلیں، یونین کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں اس میں نمائندگی رکھتی تھیں۔ اس کونسل میں بھی سرکاری اور نامزد ارکان شامل تھے۔ ڈویژن کے مختلف محکموں کی جانچ پڑتال اور مختلف اصلاحی سرگرمیوں کے لیے سفارشات تیار کرنا وغیرہ اس کونسل کے فرائض میں شامل تھا۔ جی تو عزیز طلبا، بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے نظام کی افادیت، امپورٹنس آف سسٹم۔ اس نظام کا مقصد عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ عوامی نمائندے اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے تھے اور عوام کو جواب دہ بھی ہوتے تھے۔ اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی گئی اور ان کی سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے منصوبے شروع کیے گئے۔ جنرل ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا حکم نامہ 26 اکتوبر 1959 کو جاری کیا، جس کے نتیجے میں دسمبر 1959 اور جنوری 1960 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جن میں 80,000 نمائندوں کو منتخب کیا گیا، جن میں سے 40,000 نمائندے مشرقی پاکستان سے اور باقی 40,000 مغربی پاکستان سے منتخب کیے گئے۔ فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس طرح 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ That's all from my side for the time being. Hope the conversation will help us for our future life. We will meet with another same interesting topic again. Please take care of your family. Stay home, save lives. Till then, Allah Hafiz.